لا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النبي والسراج المنير مكي المدني الكاشف الحاشمي مولانا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين ان شاء الله ابي القاسم وعلى اهل بيته والله على ابائهم اجمعين من الآل الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفروا. صلاة کہ اس عشرے مجالس کی تیسری مجلس کو خطاب کا شرف حاصل ہوا. انشاءاللہ گفتگو آپ کے لیے گفتگو ہوگی اور ہمارے لیے گفتگو ہوگی. ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی اور تلاوت کی. اتنے نمبر کی آیت 105 کہ جس میں خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو کس کا؟ واشکرونی، اور شکر کرو کس کا؟ اللہ کی نعمتوں کا. تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا واشکرونی ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو. اللہ نے اس آیت میں صاف واضح کر دیا کہ شکران نعمت کرنا ہے، کفران نعمت نہیں. اللہ نے پھر قرآن میں کہا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان میں اضافہ کر دیں گے، اگر کفران نعمت کرو گے تو ہم ان میں گھٹوتری کر دیں گے، ہم اس کو گھٹا دیں گے. پھر اچھا نعمت کی بات آئی تو انسان کا ذہن کہاں پر جاتا ہے؟ انسان کہاں پر سوچتا ہے کہ نعمت کیا ہے؟ انسان یہ نہ سمجھے گا کہ یہ مال دولت عزت آبرو یہ سب نعمت ہے. اللہ نے جو ہم کو دیا وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر بس یہی تک نعمتیں تمام نہیں کی ہیں. سب سے بڑی انسان کے لیے نعمت یہ ہے کہ اللہ نے دو صحیح سلامت پیر عطا کیے، اللہ نے دو صحیح سلامت ہاتھ عطا کیے، اللہ نے بولتی ہوئی زبان عطا کی، اللہ نے دو صحیح سلامت ہاتھ عطا کیے، اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر دیا. انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے، میں نے پہلے بھی شاید کبھی کہا تھا، آج پھر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے خدا کا شکر کیا کیجئے کہ اللہ نے
ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ ہمیں اہل بیت جیسی شخصیتیں مل گئی، کہ ہمیں اہل بیت مل گئے، ورنہ ہر اہل ڈیرے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ اہل بیت کے دامن کو پا جائے۔ یہ ہمارے نسب میں تھا کہ ہمیں اہل بیت مل گئے۔ اچھا، اب کچھ ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت سے قریب ہو کے بھی، میں نے کچھ کہا اہل بیت سے قریب ہو کے بھی دور ہوتے ہیں، یعنی اب اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ فرش عزا سے قریب ہو کے بھی دور ہوتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ فرش عزا سے قریب ہو کے دور ہوتے ہیں، یعنی کہ شیعہ حیدر کرار اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر شیعہ حیدر کرار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر فرش مجلس سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت بچ گیا، لیکن یہ خوشی کا مقام نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جو فرش مجلس تک نہ آ سکے، اہل بیت سے قریب ہو کے بھی قریب نہ ہو سکے، تو پھر وہ خوش نہ ہوا کرے، بلکہ وہ یہ سوچا کرے کہ اس نے کون سا ایسا فعل انجام دیا تھا کہ جناب زہرا نے اسے اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا، اس نے ایسا کون سا فعل انجام دیا تھا کہ اہل بیت نے اسے اپنے در سے بھگا دیا۔ اب تو یہ نہ سوچے، واقعاً اہل بیت ایک پاک ہستی ہے۔ دیکھیے یہ مجلس، یہ فرش عزا، جہاں پر ہر کسی کو ہر کسی کے معیار سے ملتا ہے۔ میں نے دنیا میں ابھی تک اپنی چھوٹی سی عمر میں زیادہ تر بہت زیادہ مشاہدہ نہیں کیا، پر جتنا کم علمی کی بنیاد پر کیا ہے میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ علم تو نہیں ہے میرے پاس، پر جتنا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں آپ جب جا کر دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جس کو جو پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے الگ گروپ بنا ہوتا ہے۔ دیکھیے امام حسین کی درسگاہ، یہ فرش عزا کتنی بہترین درسگاہ ہے، یہ فرش عزا کتنی بہترین درسگاہ ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہر کسی کو ہر کسی کے معیار سے مل جاتا ہے، جو جیسا سوچ کے آتا ہے وہ ویسا یہاں سے لے کے جاتا ہے۔ میں نے یونیورسٹیاں دیکھی، کالج دیکھے، اسکول دیکھے، ان میں کیا ہوتا ہے، الگ الگ گروپ بنے ہوتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری کی پڑھائی کرنا ہے اس کا الگ گروپ ہوتا ہے، جس کو انجینئرنگ کی پڑھائی کرنا ہے اس کا الگ گروپ ہوتا ہے، جس کو وکالت کی پڑھائی کرنا ہے اس کا الگ گروپ ہوتا ہے، جس کو پائلٹ کی پڑھائی کرنا ہے اس کا الگ گروپ ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہت سی قسمیں ہیں پڑھائی کی اور ہر چیز کا الگ الگ گروپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ درسگاہ امام حسین ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر ڈاکٹر بھی آتا ہے اپنے معیار کا پا جاتا ہے، جہاں پر وکیل بھی آتا ہے اپنے معیار کا لے کے جاتا ہے، جہاں پر ماسٹر بھی آتا ہے اپنے معیار کا لے کے جاتا ہے۔ یعنی کہ اس درسگاہ میں جو بھی آتا ہے اور جیسا سوچ کے آتا ہے ویسا یہاں سے لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد والے ورنہ ہر کوئی ایسی درسگاہ پاتا نہیں ہے، ہر کوئی ایسی درسگاہ پہ بیٹھنا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جس درسگاہ پہ ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ چھوٹے کو اپنے چھوٹے کے بنیاد پر ملتا ہے، یعنی کہ بچے کو اپنے معیار سے مل جاتا ہے، بزرگوں کو اپنے معیار سے مل جاتا ہے، متوسط کو اپنے معیار سے مل جاتا ہے، جوان کو اپنے معیار سے مل جاتا ہے، بزرگوں کو اپنے معیار سے مل جاتا ہے۔ ہر کسی کو اس کے معیار کے حساب سے پہنا مل جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آج اتنے سالوں سے اتنے زمانے سے قائم ہے اور تا قیامت تک قائم رہے گی اور یہ نکل نہیں سکتی۔ تو یہ یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ ہر کسی کے
زیادہ پرانی نہیں، اس کو اپنے بچوں میں سمیٹ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، مگر چند باتیں ہیں جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کی طرف۔ کہ یہ درس گاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، تو اہل بیت کا دامن جنہوں نے پکڑ رکھا ہے انہی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اب جب دیکھیے ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پھیلے ہوئے ہیں یہ کمپنی کی بنیاد پر پھیلے ہوئے ہیں، جو آج سنی شیعہ ہو رہا ہے یہ کمپنی کی بنیاد پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کہ بہار انوار میں آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 503 صفحہ نمبر 503 جلد 14 اور صفحہ 503 بہار انوار کتاب کا نام ہے۔ اس میں ریان بن شعیب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد آنے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ امام نے کہا اے شعیب دیکھو، اگر تم جنت میں اپنا مقام بلند دیکھنا چاہتے ہو تو تم ہماری خوشی میں خوشی منایا کرو اور ہمارے غم میں غمگین رہا کرو۔ اب یہاں اس چھوٹے سے قریے میں، اس چھوٹے سے محلے میں جو تفرقہ پھیلا ہوا ہے، اگر میری آواز ہر کسی کے کان تک پہنچ رہی ہوگی تو وہ یہ سنے کہ میں اپنی پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ امام نے بہار الانوار میں ایام المسلم نے نقل کیا ہے، امام کی ایک حدیث روایت ہے۔ امام نے کہا ہمارے غم میں غمگین رہا کرو اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں منایا کرو۔ امام نے کہہ دیا، جناب شعیب نے سن لیا، اب میں آپ کا اس کا احترام چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ یہ ڈھول اور تاشے کب بجائے جاتے ہیں؟ جب خوشی کا ماحول ہو۔ میں کسی کی بھاونا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، میں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، بس میں ان کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہوں، دیکھو تم کر کیا رہے ہیں۔ ڈھول اور تاشے اور نگارے کب بجتے ہیں؟ خوشی کے ماحول میں، شادیوں میں، اور یہاں کب بجائے جا رہے ہیں؟ امام کے غم میں۔ تو اب مجھے ذرا اندازے سے بتائیے گا، ہر عقل مند انسان یہ کہے گا کہ ڈھول اور تاشے خوشیوں کی نشانی ہے، خوشیوں کی علامت ہے، ہر عقل مند انسان کہے گا۔ اب ذرا غور سے بتائیے گا کہ جو یہ ڈھول تاشے بجا رہا ہے کہ کیا وہ امام کے غم میں غمگین ہے یا امام کے غم میں خوشیاں منا رہا ہے؟ اب یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب انسان اپنے کم علمی کی بنیاد پر نہ سوچ پائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، مگر ہر انسان کی عقل اتنی تو کام کرتی ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر امام نے کیا کہا، اے شعیب تم پر ہماری ولایت لازم ہے۔ امام نے کہا تم پر ہماری ولایت لازم ہے، کیوں کہا؟ اس کے بعد امام نے کہا کہ جو شخص اگر پتھر سے بھی محبت رکھے گا، جو شخص اگر پتھر سے بھی محبت رکھے گا تو اللہ روز قیامت اسے پتھر کے ساتھ محشور کر دے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ جو دشمن اہل بیت سے محبت رکھے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت رکھے گا۔ امام نے صاف صاف واضح کر دیا، دیکھو تم پر ہمارے امام ظاہراً یہ جناب شعیب سے کہہ رہے ہیں، مگر تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو تم پر ہماری ولایت لازم ہے۔ اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو تمہاری آخرت
بھی برباد ہے، تمہاری دنیا بھی برباد ہے۔ اب آخرت کی بات آ گئی تو حضرت محمد کا روایت میں ایک فقرہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے جسم کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ولایت اہل بیت ہے کیا، کتنی عظیم ہستی ہے ولایت، کتنی عظیم ہستی ہے اہل بیت، اور ان کی ولایت اس سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں 6 حصے ہوتے ہیں، 6 جز ہوتے ہیں، 6 پارٹ ہوتے ہیں۔ کون کون سا؟ اب دیکھیے ایک پارٹ دائیں جانب ہوتا ہے، ایک بائیں جانب، ایک پیر کی جانب ہوتا ہے، ایک پیٹھ کی جانب ہوتا ہے، ایک چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک چہرے پہ سر یہ ملتا ہے۔ تو جو سر کے پاس حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نورانی ہوتا ہے، بہت ہی چمکدار ہوتا ہے، اس میں سے بہت ہی زیادہ روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نور والا جز ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ان خواجوں سے سوال کرتا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اتنے خوبصورت کیسے دکھتے ہو، تم اتنے خوبصورت کیسے دکھتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ اب سے بائیں جانب والا کہتا ہے الصلاۃ، ایسا نہیں کہ بس جو سر کے پاس والا تھا وہی نورانی تھا، سب نورانی تھے، مگر سب سے زیادہ سر کے پاس والا نورانی تھا۔ تو پہلا والا کہتا ہے، یعنی دائیں جانب والا کہتا ہے کہ الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ بائیں جانب والا کہتا ہے الزکوٰۃ، میں زکوٰۃ ہوں۔ اس کے بعد پیر کی جانب والا کہتا ہے العلم والتقوی والتقوی، میں علم اور تقوی اور تقوی ہوں، جو اس نے دنیا میں انجام دیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس نے جو حسن سلوک انجام دیا ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری انجام دی ہے، میں وہ پیر کے جانب والا کہتا ہے۔ اس کے بعد جو پیچھے ہوتا ہے پیٹھ کی جانب، وہ کہتا ہے، جو پشت کے جانب ہوتا ہے وہ کہتا ہے والصوم، میں اس کا روزہ ہوں جو اس نے ماہ رمضان میں روزے انجام دیے ہیں، میں وہ روزہ ہوں۔ دیکھیے اگر آپ غور سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو اس نے کہا میں روزہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے سامنے والا جو ہوتا ہے اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں روزہ ہوں۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا الحج والعمرہ، میں اس کا حج اور عمرہ ہوں جو اس نے واجبات میں سے انجام دیا تھا، یعنی کہ سارے کے سارے واجبات۔ اب یہ جو سر کے جانب والا تھا، جب ظاہر سی بات ہے 5-6 آدمی اکٹھا ہو، اس میں ایک انجانا آدمی پانچوں سے سوال کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پانچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ کون ہے جو ہمارا انٹروڈکشن پوچھ رہا ہے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ ایسے ان کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا، انہوں نے مل کر سوال کیا اچھا آپ نے تو پوچھ لیا، آپ بھی تو ماشاءاللہ نورانی ہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ولایت اہل بیت ہوں۔ کہا اتنی نورانی کیسے ہو؟ کہا میں ولایت اہل بیت ہوں جو اس کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ تو عزیزان محترم ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہ ولایت اہل بیت کہتے اسے ہیں کہ جو انسان کی دنیا بھی آباد کر دے آخرت بھی آباد کر دے، اسے ولایت اہل بیت کہتے ہیں۔
جو انسان کی دنیا بھی آباد کر دے، انسان کی آخرت بھی آباد کر دے. باتیں تو بہت کچھ تھی لیکن جلد از جلد تمام کرنا ہے، لہذا کم کرتے ہوئے باتوں کو انشاءاللہ سے کبھی ملا تو پوری آیت کی وضاحت ہوگی. ویسے میں نے موضوع بنایا تھا تقویٰ اور صبر، یہ میرا موضوع تھا، لیکن بہرحال موضوع تو چلا گیا دوسری طرف، اب اسی پہ بحث کر لی جاتی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صبر پر بحث ہوگی. تو ولایت اہل بیت وہ ہے کہ جس سے انسان کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. انسان کی دنیا میں بھی کھیتی آباد ہے، آخرت میں بھی کھیتی آباد ہے. اب انسان کی ذمہ داری ہے وہ ولایت کو کس طریقے سے اپناتا ہے. ولایت کو یا تو اپنا لے یا تو ولایت کو ٹھکرا دے. اگر ٹھکرا دیا تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد. اگر قبول کر لیا تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. اچھا، کب سے مجلس پر بحث کی جا رہی ہے، اداکاری پر بحث کی جا رہی ہے. اب یہ جو لفظ مجلس ہے کیسے آیا، کہاں سے آیا، یہ بھی سوال پیدا ہوا ہوگا ذہن میں. اگر غور و فکر کیا جائے تو سوالات ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے غور و فکر کیا تو کچھ حد تک آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ دے کے دوں گا. یہ لفظ مجلس آیا کہاں سے؟ لفظ مجلس عربی گرامر میں ایک اسم ہے، اسم زمان و مکان. یہ میں نے عربی میں بتایا، لہذا تھوڑا سا بڑھ گیا. اب میں اس کو انگلش میں بتاتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن. ٹائم، اس میں زمان اور مکان، ٹائم اور پلیس. زمانہ اور جگہ، یہ ان دونوں سے بنا ہے. عام طور سے مجلس کے معنی ہوتے ہیں، جلسہ سے بنا ہے، جلسہ اس کی اصل ہے، جلسہ یعنی بیٹھنا. لیکن یہ جو مجلس بنا ہے یہ بنا ہے اس میں زمان و مکان کے ایک باب سے. اس میں دو باب ہیں، ایک مفعول ایک مفعول. تو مجلس بنا ہے مفعول سے. اب اس کے معنی کیا کریں گے؟ میں نے بتا دیا، جگہ اور زمانہ، یعنی کہ اس میں زمان و مکان اسے کہتے ہیں جس میں زمانہ اور جگہ پائی جائے. جیسے میں ایک مثال دے دوں اس میں زمان و مکان کی. اگر کہیں پہ مجلس منعقد ہوئی ہے تو اگر اس میں ٹائم نہ ہو اور جگہ کا نام نہ ہو تو کوئی مجلس تک پہنچ سکتا ہے؟ بس اسی کا نام ہے اس میں زمان اور اس میں مکان. تو یہ مجلس مفعول کے وزن پر آیا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ بیٹھنے کی جگہ اور بیٹھنے کا مکان. اب ظاہراً دیکھا جائے تو مجلس عام طور سے اس کے لازمی معنی جو لوگ کرتے ہیں، مجلس لوگوں کو جمع کرنے کا نام، مجلس لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نام، مجلس ایک چھت کے نیچے لوگوں کو بٹھا دینے کا نام، مجلس ایک فرش پر بیٹھ جانے کا نام. لیکن یہ کربلا کے پہلے تھا. کربلا کے بعد مجلس چھت کے نیچے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، مجلس فرش پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، مجلس ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا کے بعد مجلس ایک تحریر کا نام ہے. مجلس ایک تحریر کا نام ہے. یہ مجلسیں تو جناب زینب نے، دیکھیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ مجلسیں جناب زینب نے برپا اس لیے کی تھی، ہمارے حوالے اس لیے کیا تھا تاکہ صبح قیامت تک آنے والی ہر ایک نسل کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے، حق پر کون ہے، باطل کون ہے، رانگ کون ہے اور رائٹ کون ہے، صحیح کون ہے اور
گزارا کرا ہے، بیوی زینب نے یہ مجلسوں کو ذریعہ بنا کے ان کو دیا ہے۔ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو آج کسی کو پتہ ہی نہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ تو مجلسوں نے ہمیں بتایا کہ گھر لٹانے والے کون ہیں اور گھر لوٹنے والے کون ہیں۔ یہ مجلسوں نے ہمیں بتایا کہ گھر کو لوٹنے والے کون ہیں اور گھر کے لٹانے والے کون ہیں۔ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سر کاٹنے والے کون ہیں اور سر کٹوانے والے کون ہیں۔ ایک سبات پر محمد اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر لٹانے والے کون ہیں اور گھر لوٹنے والے کون ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سر کاٹنے والے کون ہیں اور سر کٹوانے والے کون ہیں۔ اب آگے بڑھو، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی بیوی زینب نے ایک ذریعہ بنا کے بھیج دیا، دیکھو ان مجلسوں سے پیغام حسین کو بچاؤ، ان مجلسوں سے بتاؤ کس نے کیا کیا، کون بدماش تھا اور کس نے ظلم کو سہا، کون ظالم تھا کس نے ظلم کیا۔ یہ مجلسوں کے ذریعے پتہ چلا ہم کو۔ اصل میں بات یہ ہوئی لیکن بس یہ ایک اور جملہ اس کے بعد چونکہ ماحول میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے آگے سن نہیں پائیں گے، بس اس کے بعد رسائل کی طرف مجلسوں کو دشمن نے سمجھ لیا پر ہم نہیں سمجھ پائے۔ دشمن یہ جان گیا کہ یہ فرش عزا پر جب اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ انہیں اللہ سے دور کر سکے، انہیں اماموں سے دور کر سکے۔ جب یہ فرش عزا پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو کسی میں بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں فرش عزا سے ہٹا دے۔ اسی لیے دشمن حیران ہے، دشمن سمجھ گیا فرش عزا آخر کیا ہے پر ہم نہیں سمجھ پائے معرفت فرش عزا۔ دشمن سمجھ گیا کہ فرش عزا کیا ہے پر ہم نہیں سمجھ پائے۔ بات کیا ہوئی نہ سمجھنے کی؟ ہم مجلسوں میں آتے تو ضرور تھے، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ ہم مجلسوں میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنا وقت دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنا کھیل کا وقت بھی کبھی کبھی دے دیا، کبھی کبھی مجلسوں کے لیے اپنے پڑھائی کا وقت بھی دے دیا، کبھی کبھی اپنے سارے کام کو چھوڑ کر مجلسوں کے لیے چلے آئے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ آپ چلے تو آئے مگر اختیاری طور پر نہیں آئے ہیں، اجباری طور پر آئے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بس ایک جملہ اسی بات مسائل کی طرف کہ آپ اجباری طور پر آئے ہیں، اختیاری طور پر نہیں آئے ہیں۔ مجلسوں میں اجباری طور پر آئے ہیں، اختیاری طور پر نہیں آئے۔ اب وضاحت کر دیتا ہوں اس کے بعد مسائل کی طرف۔ اجباری طور پر آئے ہیں، اختیاری طور پر نہیں آئے ہیں۔ اجباری طور یعنی ہم مجلسوں میں آئے اس لیے ہیں کہ فلاں کہیں ہمیں کچھ کہنے نہ پائے، فلاں کو وہ دکھانا ہے، فلاں ہم کو کچھ کہنے نہ پائے، فلاں ہم کو کچھ کہہ دے گا، ارے فلاں نے ہم کو دکھانا ہے، فلاں نے آئے ہوں گے، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجلسوں میں ہم اس نیت سے آئے ہیں، اسی لیے مجلسوں کو نہیں سمجھ پائے۔ جس دن ہم مجلسوں میں اس نیت سے آ گئے کہ ہمیں روز محشر زہرا کو دکھانا ہے، اس دن مقصد مجلس بھی سمجھ میں آ جائے گا، مجلس حسین بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مقصد حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جس دن ہم مجلسوں میں اس نیت سے آ گئے کہ ہمیں روز محشر زہرا کو دکھانا ہے، جناب زہرا کو دکھانا ہے، تو اس دن ہم فرش عزا بھی سمجھ جائیں گے، عزاداری امام حسین بھی سمجھ جائیں گے اور اللہ سے بھی قربت حاصل کر لیں گے۔ جناب زہرا کو دکھانا ہے تو لہٰذا اپنے اعمال کو اس طریقے پر بنائے کہ اہل بیت ہمیں
سوچ رہا تھا کس کا مسائل ہو چونکہ چاند ہوا ہے نمودار ہو گیا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا شرح مجالس کی آج ہو رہی ہے سوچ رہا تھا کہ ہمارے چاند دیکھا اپنے ہم نے دیکھا مگر یہ چاند تو سوچا یہ چاند کس قدر تو چاند ہے یہ چاند دو دیکھنے آیا ہے کچھ شاید کچھ مصرع کہا کہ نکلا ہے آسمان پر ماہر فضا کا چاند ڈوبے گا اپنے خون میں اب فاطمہ کا چاند اللہ اکبر یہ چاند ضرور کو لے کے آیا ہے عزیزوں امام حسین رخصت کے لیے 28 رجب کو رخصت کے لیے نکلے امام حسین اس سے پہلے امام جاتے ہیں نانا کے رجوع پہ اے نانا تیرا حسین آیا ہے اے نانا تیرا حسین آیا ہے اے نانا اب حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اے نانا اب حسین پلٹ کر دوبارہ نہ آئے گا ایک مرتبہ نانا کی لہد کے بعد اماں کی لہد پہ جاتے ہیں اے اماں تیرا حسین آیا ہے اے اماں تیرا حسین آیا ہے اماں تیرا حسین اب شمع جلانے نہ آئے گا اے اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اے اماں یہ آخری شمع تیری قبر پر جلانے کے لیے آیا ہوں اے اماں حسین سے سلام نہ کرو گی اے اماں حسین کا آخری سلام تو قبول کر لو عزیزوں ماں کی لہد کے بعد امام حسین امام حسن کی طرف پر آئے اے بھیا آپ تو بھائی نگاہ میں لے کے لیے آیا ہے اے بھیا اب حسین دوبارہ نہ آئے گا اے بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے ہاں عزیزوں بس ایک جملہ کہوں گا کہ اس ماں کے دل میں کیا بیتی ہوگی جب اس کی لہد پر اس کا نال جا کے پکار رہا ہوگا اے اماں ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں ہم دوبارہ پلٹ کر نہ آئیں گے ہاں عزیزوں یہ وہی بات ہے نا مدینے میں جب امام حسین نے کہا اے اماں جب تک تم نہ بلاؤگی حسین نہ آئے گا ہاں عزیزوں کفن سے تو ہاتھ برآمد ہوئے ہاں میرے لال حسین آجا ارے اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی ہاں عزیزوں اتنی محبت ہے امام حسین سے جنت البقیع سے بی بی ٹوٹے ہوئے قبر سے اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے شام جاتی ہے شام میں آنے کے بعد اپنی عظمت کو سمجھیے اور بخشے اللہ کی عظمت کو سمجھیے کہیں بھی جگہ بیٹھی ہوگی ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا فرش اللہ پہ جب بھی بیٹھا کرو سنبھل کے بیٹھا کرو کہیں مولا سجاد بیٹھا ہوتا ہے کہیں جناب زینب بیٹھی ہوتی ہے کہیں جناب سکینہ بیٹھی ہوتی ہے کہیں جناب زینب بیٹھی ہوتی ہے ایک مرتبہ ماں جنت البقیع سے نکلتی ہے شام آتی ہے جناب زینب کو لیتی ہے اس کے بعد دونوں بیویاں ایک 4 سالہ بچی کو لیتی ہیں فرش عزا پر کوئی آئے نہ آئے آگے بیٹھ جاتی ہے اور جب عزادار گریہ کرتے ہیں وہ 4 سالہ بچی اپنی پھوپھی اماں جناب زینب سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا پہ گریہ کرتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب طرف کے کہتی اے میری بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں یہ تیرے بابا کے اوپر گریہ کرتے ہیں ایک مرتبہ جناب سکینہ سر کو پیٹ کے کہتی ہیں اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں اٹھے تو میرا بابا بھی کو پیاسا لازم کیا جاتا اللہ اکبر امام مدینے سے نکلے گھر میں جناب سغرا نے دیکھا سفر پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے بیمار بیٹی باپ کے پاس آتی ہے اے بابا جان کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کیا اے بابا کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کیا امام حسین کہتے ہیں بیٹی بس تجھے اتنا جان لو کہ سب جا رہے ہیں اس فہرست میں تمہارا نام نہیں ہے سغرا نے جب یہ سنا ہوگا ارے کڑک ہوگی ایک مرتبہ بابا کی طرف حسرت سے دیکھتی ہیں بابا آپ کہتے ہیں بابا آپ ساتھ لے چلیں مگر عزیزوں جناب
رہ گئی قافلہ آگے بڑھ گیا عزیز و روایت میں دو ہی بیویاں ایسی تھی ایک جناب صدرہ ارے بابا کے ساتھ جانے کی تمنا تھی دوسری جناب سکینہ پھوپھی اماں ہم کب وطن کو جائیں گے جناب صدرہ کی تمنا تھی بابا کے ساتھ جاؤں گے جناب سکینہ کی تمنا تھی اے پھوپھی اماں یہ میرا دم گھٹتا ہے میں یہاں پہ نہیں رہ پاؤں گی عزیزوں مولانا رئیس صاحب نے ایک جملہ پڑھا جب میں نے وہ جملہ سنا میرا کلیجہ تڑپ گیا عزیزوں چاہیا ہوں کہ وہ جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں انہوں نے پڑھا جب میں 11 سال پہلے شام گیا تھا تو وہاں پہ شام کی زیارت کے لیے اسباب میں زیادہ فراہم نہیں تھے جب وہاں پہ میں پہنچنے کے بعد تقریباً میرے پاس 72 آدمی تھے بس ایک جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام عزیزوں جب وہ مولانا کہتے ہیں کہ 11 سال پہلے میں جب گیا وہاں شام میں تو میرے ساتھ تقریباً 72 آدمی تھے جس میں خواتین بھی تھی عزیزوں وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو بھی سامان سلی میں ڈالنے کے لیے لے جاتے تھے وہاں پہ سرکاری آدمی لگے ہوئے رہتے تھے وہ سامان لے کے رکھ لیتے تھے ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ جو مرد حضرات تھے انہوں نے جو لیا تھا وہ رکھ لیا ساتھ میں کچھ عورتیں بھی گئی ہوئی تھی عزیزوں سنیں گے کلیجہ تڑپ جائے گا ان عورتوں نے کیا کیا عزیزوں عورتیں گئی تھی انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا بندہ بنوا کے لے کے گئی تھی اپنے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا بندہ بنوا کے لے گئی تھی مولانا نے پوچھا یہ کس لیے لے کے آئی ہو انہوں نے کہا ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ 4 سالہ سکینہ کو تھوڑا سا سکون مل جائے میں کہوں گا ارے آپ کے چاہنے والوں کو اطلاع گیا کہ ہماری شہزادی کو زندگی میں نہ تو قبر میں سکون مل جائے ارے کربلا بھی ارے نانا کے امتی کوئی تماچے لگا رہا تھا کوئی کانوں سے گوشت والے چیزنا کوئی دامن میں آگ لگا رہا تھا ارے 4 سالہ بچی چلا بھی گئی اے پوپھی اماں بچا لو اے چچا دریا سے کم لگو اے چچا میرا دینا بابا کسینا بابا